کا شوہر انگلینڈ میں رہتا تھا اور کافی سالوں سے وہیں تھا اور وہاں وکیل کی حیثیت سے کام کرتا تھا. پڑھا لکھا تھا، ظاہر ہے جب وکیل ہے تو پڑھا لکھا تھا. اس کی بیوی بڑی سیدھی سادی تھی، بالکل ایک شریف 5 وقت کی نمازی اور شوہر کی خدمت گزار. جب شوہر اس کا انگلینڈ چلا گیا تو وہ تنہا تھی بالکل بیچاری. ایک چھوٹا بچہ تھا اس کا، بالکل چھوٹا بچہ. لیکن اس میں ایک خرابی تھی، وہ بہت کنجوس تھی، بہت ہی زیادہ کنجوس. یعنی ایک اس کا شوہر انگلینڈ میں ہے، وکیل ہے، تو وہ کتنا کماتا ہوگا؟ انگلینڈ میں تو ایک مزدور بھی اچھا خاصا کماتا ہے، تو وہ کتنا کماتا ہوگا؟ وہ بیوی کو پیسے بھیجتا تھا بینک کے تھرو، مگر وہ خرچ نہیں کرتی تھی. مگر اتفاق سمجھے کہ شوہر بھی تھوڑا. میں ہوں محمد یوسف کشمیری، سٹی آف لائٹ کراچی سے. آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ذرا سوچو. آپ کو حیرت ہوگی، انہوں نے مرغیاں وغیرہ پال رکھی. گاؤں میں لوگ مرغیاں ہیں، بکریاں ہیں، بھینس ہے، یہ چیزیں پالتے ہیں. جب کوئی مہمان آتا ہے تو مرغی سب سے پہلے ذبح کی جاتی ہے. گاؤں کا ایک ماحول ہے. جب کوئی مہمان آ گیا تو صحن میں مرغیاں گھومتی رہتی ہیں اور فوراً جناب ایک مرغی پکڑی اور اس کو جو ہے نا ذبح کر دیا. مہمان کی اچھی طریقے سے خدمت کی جاتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. گاؤں میں آپ گئے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مہمان کی وہ لوگ بہت اچھی خدمت کرتے ہیں. تو اس عورت میں بھی یہ عادت تھی، مگر خود کبھی مرغی نہیں کھاتی، بلکہ مرغی کے انڈے تک کبھی کبھار کھاتی، باقی وہ بیچ دیتی کہ چلو جو کچھ پیسے ہی آ جائیں گے. مذاق بھی اڑایا جاتا تھا، مگر اس کی ایک عادت تھی. جیسے وہ نمازی، نیک، شریف، بہت نیک ہو. وقت گزرتا چلا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ اس کا بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جوان ہونے لگا، جوان ہو گیا. باپ کبھی کبھار آتا، چکر مارتا تو تھوڑے سے اچھا. اس نے کئی دفعہ کوشش کی بیوی کو بلانے کی، ایسا نہیں کہ بیچارے نے کوشش نہیں کی، مگر بیوی نے صاف انکار کر دیا کہ جی میں نہ انگلینڈ جاؤں گی، نہ میں کراچی، نہ کہیں. میں یہیں پیدا ہوئی ہوں اور یہیں کا ماحول مجھے اچھا لگتا ہے. تو اس نے بڑی کوشش کی، یہ ہمیں بات ذاتی طور پر پتہ ہے، مگر وہ عورت نہیں مانی. وہ بھی بیچارہ مجبور ہو گیا. چلو کوئی بات نہیں یار. بچہ اس کا جوان ہو گیا اور باپ ظاہر ہے ایج کے ساتھ ساتھ بوڑھا تو ہونا ہی ہے، تو وہ بوڑھا ہوتا چلا گیا. اب حالت یہ تھی کہ پیسہ تو اس نے بہت کما لیا، مگر صحت اس کی خراب ہو گئی. بیمار رہنے لگا، ہارٹ پرابلم اس کے ساتھ ہو گئے، شوگر، بلڈ پریشر اور بڑھاپے کی یہ بیماریاں ہیں. لیکن توجہ نہ دی جائے تو یہ بیماریاں کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں. اگر صحت کا خیال بندہ رکھے تو پھر اتنے پرابلم کھڑے نہیں ہیں. بہرحال تو ڈاکٹر سے چیک وغیرہ کرایا ہے تو اس نے کہا نہیں جی، ڈاکٹر نے کہا جی آپ کی کنڈیشن زیادہ صحیح نہیں ہے اور آپ کو آپریٹ کرنا پڑے گا، آپ کا آپریشن ہوگا. وہ گھبرا گیا، کہنے لگا نہیں جی میں آپریشن وغیرہ نہیں کراتا. تو ڈاکٹر نے ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ آگے جا کے آپ کے لیے بہت پرابلم کھڑے ہو جائیں گے. دوبارہ وہ نہ مانا. وقت کے ساتھ ساتھ اس کا بھی دل بھر گیا انگلینڈ سے، کیونکہ بیوی وہاں آتی نہیں تھی. اور اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں اب تو اپنے گاؤں جاؤں گا. گاؤں میں آ گیا. گاؤں سے پھر وہ کراچی بھی آتا جاتا تھا. وہ کبھی کبھار بیوی اس کی نہیں آتی تھی. تو سلسلہ میں کچھ ہی عرصے رہا تو ظاہر اب کی طبیعت بگڑنے لگی. اب کیا کیا جائے؟ یا ڈاکٹر کو دکھایا، کراچی میں بھی آیا، اچھے اچھے ڈاکٹر کو بتایا تو سب نے کہا جی آپ انگلینڈ چلے جائیں، وہاں اور بہتر علاج ہوتا ہے. یہاں بھی ہے مگر وہاں بیسٹ ہے. تو اس کو پتہ تو تھا، میں انکار کر چکا ہوں، پھر بھی یہ انگلینڈ چلا گیا. انگلینڈ چلا گیا تو وہیں گیا انہیں ڈاکٹر کے پاس، اسی ہاسپٹل میں جہاں یہ انکار کر چکا تھا. تو ڈاکٹروں نے جب دیکھا اس کو تو کہنے
میرے سر ہم نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ آپریٹ کروائیں ورنہ آپ کے لیے پرابلم کھڑے ہوں گے. کہنے میں آیا ہوں. انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کیے لیکن انہوں نے کہا اب وہ وقت نکل چکا ہے, اب آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا, اب جتنی بھی زندگی ہے آپ اپنی ایسے ہی پوری کریں. مایوس ہو کے پھر وہ بیچارہ پاکستان آ گیا اور جیسے تیسے میڈیسن جب تک چلتی رہیں کچھ دوائیاں وہ کھاتا رہا اور لیکن کیونکہ اس کی حالت بہت خراب ہوئی تھی اور ایک دن وہ بیچارہ اللہ کو پیارا. پیسہ بہت بینک میں, یہ ذہن میں رکھنا, لیکن کنجوس شوہر بھی اور اس سے زیادہ اس کی بیوی. اور بچہ اگر کہ جوان ہو گیا تھا لیکن وہ ماں باپ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا تھا, اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا. ہاتھ مر گیا, لوتا بیٹا تھا. اب جناب سب کچھ اس کے ہاتھ میں آ گیا. اب اس نے پیسہ اڑانا شروع کیا. وہ اس نے حال کیا کہ ظاہر ہے اس نے کبھی پیسہ دیکھا نہیں تھا. تو اب جناب یوں سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ 1000 کی جگہ یہ 10,000 خرچہ کر رہا ہے. کتے پال لیے کافی سارے, کتوں کو گوشت کھلانے لگا اور جناب انسانوں کو بیچاروں کو مل نہیں رہا ہے گاؤں میں کہیں کہیں گوشت میں غربت ہے. یہ کتوں کو بلیوں کو کھلا رہا ہے, پرندے رکھنے شروع کر دیے, اپنے آس پاس سارے خوش آمدی رکھ لیے. ماں نے کئی دفعہ سمجھایا, ماں تو ٹھیک ہے اس نے کہاں سمجھنا تھا. بارہا کرتے 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 ایک وقت وہ آ گیا کہ یہ شخص بالکل کنگال ہو گیا. یہ دونوں ہاتھوں سے جب آپ رقم اڑاؤ گے تو پھر آپ کنگال ہو جاؤ. نہ کوئی کاروبار کیا, نہ ہی کوئی پراپرٹی خریدی. یہ نوبت آ گئی کہ وہ مزدوری کرنے پہ مجبور ہو گیا, مگر مزدوری بھی اس سے ہوتی نہیں, کیونکہ مزدور بننے کے لیے بھی تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. محنت کا تو وہ عادی نہیں تھا, پہلے گاؤں میں پلتا رہا, پھر باپ کی دولت پہ وہ عیش کرتا رہا. اب مزدوری اس سے کہاں ہو. آخری بات یہ کہوں گا کہ وہ بالکل مختلف, پائی کو محتاج, اور کوئی کسی کو ادھار مانگے تو اس کو کوئی ادھار نہیں آتا. کیوں دے گا کوئی ادھار؟ تو بکرے سے اپنی آنکھوں سے یہ دونوں ہاتھوں سے جناب پیسہ اڑا رہا ہے, تو اس کا انجام بہت برا ہوگا. ماں جو تھی وہ بوڑھی تو ہو گئی تھی, اور جب اس نے یہ کنڈیشن دیکھی بیٹے کی تو ظاہر اس کی اولاد کی تو وہ صدمے سے. خالد بھائی اپنی بیوی کو کراچی بھی لائے تھے مگر وہ یہاں نہیں رہی. کہنے لگے یہ کیا قید خانہ ہے, فلیٹ لیا تھا انہوں نے. تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے دین میں یہ ساری چیزیں منع کی گئی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ میانہ روی اختیار کرنے سے انسان مفلس نہیں ہوتا. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے, اور جو آپ نے فرمایا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو کنجوس ہے اس کا بھی یہی انجام ہے. تو اس واقعے میں یعنی ان لوگوں کے اس میں تو وہ کنجوسی بھی آ گئی اور پھر ایک ساتھ فضول خرچی بھی آ گئی. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مفلس نہ ہوں, ہمارے حالات بہتر رہیں, تو ان کو چاہیے ان حدیثوں پہ عمل کریں. میں ہوں محمد یوسف کشمیری, لائف کراچی سے. آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل کراچی. اب ان دعاؤں کے ساتھ اجازت, جہاں رہیں خوش رہیں, سب کا نگہبان اللہ مہربان.